کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک مین لائن ریلوے ٹریک کا ایک یارڈ کتنا بھاری ہے؟ سننے میں تو یہ ایک عجیب سوال ہے، لیکن اس کے جواب کے لیے میرے ساتھ رہیے۔ اگرچہ یہ دکھنے میں کافی پتلے ہیں، لیکن یہ اسٹیل سے بنے ہیں، یعنی ایک ریلوے ٹریک کا ماڈرن سنگل یارڈ 140 پاؤنڈ یا تقریباً 64 kg وزنی ہو سکتا ہے۔ ایسے وزنی پٹریوں کو کھودنا اور صاف کرنا ورکرز کے لیے کافی مشکل ہوتا ہوگا، لیکن خوش قسمتی سے ان ورکرز کے لیے RP2000 ریل شیئر موجود ہے۔ یہ ظاہری طور پر ایک میٹل ڈائناسور کی طرح نظر آتا ہے، لیکن اس وائلڈ مشین کے جبڑے مضبوط ترین ہیں، جنہوں نے اس ریل کی پٹری کو کسی درخت کی ٹہنی کی طرح توڑ دیا۔ ہائیڈرولک آرم سے منسلک اس حیرت انگیز مشین کے تقریباً 6 فیٹ اونچے کٹنگ ہیڈ کا وزن 2.5 ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ریل کی پٹری کو ہاریزونٹلی اپنے وی شیپ گرپ میں سختی سے پکڑتا ہے اور اپنے ہیوی ڈیوٹی ہائیڈرولکس کے ذریعے یہ اس پر 1000 ٹن جتنا دباؤ ڈالتا ہے اور اسے 2 حصوں میں توڑ دیتا ہے۔ اسی کو آپ ایک پاور ٹول کہتے ہیں۔ کیا آپ ایسا سوچ کر خوف میں آ سکتے ہیں کہ ایک بڑا سا آرا آپ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اگر ان میں سے 10 آرے آپ سے چند فیٹ کے فاصلے پر جنگل میں درخت کاٹتے ہوئے ایک ہیلی کاپٹر سے منسلک ہو جائیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ خطرناک ڈیوائس دراصل ایک ہیلی کاپٹر ایریل سو ہے، ایک ایسا ٹول جو دور دراز مقامات پر اڑایا جاتا ہے تاکہ ٹرین کی پٹریوں اور پاور لائنز جیسی چیزوں کے راستے میں بڑے ہوئے درختوں کو ٹریش کر سکیں۔ یہ ڈیزائن 20 فیٹ کی شافٹ کا استعمال کرتا ہے جو 10 الگ الگ سرکولر آریوں کو اوپر کی طرف لے جاتا ہے، اور مجموعی طور پر اس تیز سیٹ اپ کا وزن 830 پاؤنڈ ہے، جسے ہوا میں لہراتے ہوئے ہیلی کاپٹر سے تقریباً 90 فیٹ نیچے لے جایا جاتا ہے، جو کہ ایک 8 منزلہ عمارت سے ایک ہاتھی کے جھولنے جیسا ہے۔ ہوائی آری کو صرف ہوا میں گھومنے کے لیے نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ یہ ایک میکینیکل بوم پول سے منسلک ہے جو ہیلی کاپٹر سے جڑا ہوا ہے، جسے پائلٹ اندر سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ ایک بٹن کو دبانے سے بلیڈ 28 ہارس پاور انجن سے چلتے ہیں اور حیرت انگیز طور پر 4000 پر منٹ روٹیشن پر گھومتے ہیں، جو کہ ایک سیکنڈ سے 66 گنا زیادہ ہے، اور اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اتنی تیزی سے درختوں کا صفایا کر دیتا ہے۔ ایک نظر میں ٹرین کے اگلے حصے میں لگے بڑے بلیڈ اس کے پاگل جنگی وہیکل کی طرح دکھتے ہیں، جو اس کے راستے میں آنے والی ہر چیز کو کاٹ سکتی ہے۔ یہ ریلڈ یونٹ روٹری سنو پلاؤز ہیں جو برف کی ناممکن حد تک موٹی تہ ہونے پر ٹرین کی پٹریوں کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اپنے سامنے والے ان بڑے سرکولر بلیڈز کا استعمال کرتے ہوئے وہ سرد موسم میں پٹریوں کو بلاک کرنے والے بڑے برف کے تودوں کو کاٹتے ہیں۔ جیسے ہی یہ آگے بڑھتے ہیں، بلیڈ کی سینٹرل فیوگل فورس برف کو چیر کر سائڈ سے باہر پھینک دیتی ہے۔ اب تک بنائے جانے والے سب سے بڑے بلیڈڈ بیسٹ میں سے ایک 1966 یونین پیسیفک روٹری سنو پلاؤز ہے۔ 183 ٹن کے بڑے پیمانے پر اس چیز کا وزن 62 افریقن ایلیفنٹ کے برابر ہے، جہاں 3000 ہارس پاور کا انجن ان بہت بڑے 12 فیٹ بلیڈز کو چلاتا ہے جو 150 پر منٹ کی روٹیشنل اسپیڈ سے گھوم سکتے ہیں۔ لیکن یہ خود سے چلنے والی گاڑی نہیں ہے، اور اتنا بھاری ہونے کا مطلب ہے کہ اسے برف میں دھکیلنے کے لیے 4 لوکوموٹو انجنز لگ سکتے ہیں، اور پھر بھی یہ صرف 6 مائلز پر آور کی رفتار تک پہنچ سکتا ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کچھ آن شور ونڈ ٹربائنز کی ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں جانا تھا کہ وہ کیسے بڑے بڑے پہاڑ کی چوٹیوں پر ٹرانسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ اس طرح آف شور ونڈ ٹربائنز بھی رینیویبل انرجی جنریٹ کرتی ہیں، جو کہ 853 فیٹ کی بلندی تک پہنچ سکتی ہیں، اور ان جائنٹ آف شور ٹربائنز کو سمندر کے پانی میں منتقل کرنے کے لیے بھی میگا مشینز کی ضرورت ہوتی ہے۔ دی وائکنگر آف شور ونڈ فارم، جس کی انسٹالیشن 2017 میں شروع کی گئی تھی، جس نے جرمنی کے ساحل سے 70 سے زیادہ ٹربائنز رکھ کر کام کے بنیادی مسائل کو مکمل کرنے کے لیے فریڈ اولسون ونڈ کیئر کا استعمال کیا۔ یہ اوبر مشین ایک جیکب جہاز ہے جو 4 سیلف ایلیویٹنگ بالاسٹ پر متحمل ہے، جو اوشین فلور پر جہاز کی طرح لہراتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے اسٹرکچر کی تعمیر جہاز کی منسلک کرین کی اونچائی تک محدود نہیں ہے، اور یہ آف شور آپریٹرز کو کام کے دوران زیادہ حد تک درستگی کی اجازت دیتا ہے۔ یہ کرین بذات خود تقریباً 800 ٹن کے زیادہ سے زیادہ وزن کو سہارا دے سکتی ہے، اور انفرادی ٹربائن کے ٹرکوں کو ایک ساتھ سلیوٹ کرتی ہے۔ ٹیسمک 1475 چین ٹرینچر، جو 100 ٹن کھدائی کرنے والے سپر چین سو کی طرح نظر آتا ہے،
اس کا تیز ترین کنویئر ہائیڈرولک ہنج پر سیٹ کیا گیا ہے، یعنی یہ نیچے کی چٹانوں پر بہت گہرائی تک جا سکتا ہے، جیسا کہ اس کے کنویئر ٹریکس کی تیزی چٹانوں کو چبا رہی ہے۔ اس کا ہنج اسے 16 فیٹ سے زیادہ گہرائی تک کھدائی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایک بار جب یہ چٹانوں کی کھدائی کرتا ہے تو مٹی کو ایک الگ کنویئر سسٹم پر لے جاتا ہے، جسے پھر مشین کی سائڈ سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ یہ ایک گھنٹے میں 7000 کیوبک میٹر سے زیادہ پتھر کو کھینچ سکتا ہے، جو ایک ایوریج ٹرالر جیسے 18 ویلرز کو فل کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب آپ روڈز اور ریل کے لیے بڑے بریجز بنانے کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے تصور میں بڑی کرینز برج کے ہر ایک حصے کو اٹھاتی نظر آتی ہوں گی، لیکن یہ ماضی تھا اور فیوچر ہے۔ SLJ 900/32 سیگمنٹل برج لانچر، یہ 580 ٹن میگا مشین بیجنگ وو جوائنٹ مشینری کمپنی کی طرف سے تیار کی گئی ہے۔ یہ اس طرح سے ڈیزائن ہے کہ ٹرین کی طرح ریل کی پٹریوں پر جا سکے۔ اس سے موجودہ ریلوے کے ساتھ ساتھ روڈ ویز پر بڑے اسٹرکچر کی نقل و حمل کا کام لیا جاتا ہے۔ اپنی اصل جگہ سے ٹریک گرڈر اٹھانے کے بعد یہ برج لانچر کے پلرز پر چلا جائے گا اور نیومیٹک سپورٹ اسٹرکچر کو نیچے کرے گا، جو مشین کے پہلے پلر پر بٹھا دے گا۔ اسی طرح یہ دوسرے اور تیسرے پلرز کو بٹھاتا جائے گا، لیکن یہاں سے ورک مین اگلے گریڈر پر جانے سے پہلے ہر چیز کو اپنی جگہ پر ویلڈ کر سکتے ہیں۔ یہ مشین 64 پہیوں کی ایک سیریز پر انحصار کرتی ہے، جو 4 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، جن میں سے ہر ایک 90 ڈگری پر گھومنے کے قابل ہے۔ اس حیرت انگیز مشین کی ترقی سے چائنا میں تیز رفتار ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر ہے، جہاں 2025 تک 24,000 مائلز تیز رفتار ریلوے ٹریک تعمیر کا منصوبہ ہے، جو کہ ایک یورپین یونین کے تمام ممالک کے مشترکہ ہائی سپیڈ ریل نیٹ ورک سے زیادہ ہے۔ ایک بڑا سا کار شریڈر جو ایک گھنٹے میں 450 کارز کو کچلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس مانسٹر مشین کا ماس اتنا بڑا ہے کہ اسے وزن کے بجائے ایکڑ کی مقدار میں ناپا جاتا ہے، جس میں گھومنے والے ایک بڑے ہیمر کی سیریز ہے، جو 9200 ہارس پاور کی ہائی وولٹیج الیکٹرک موٹر کے ساتھ 400 ٹن کی طاقت سے چلتے ہیں، جو کسی بھی گاڑی کو آسانی سے چیر کر اس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں۔ اس کا فیڈر پائپ میٹل کے بڑے ٹکڑوں کو آگے بڑھاتا رہتا ہے، جبکہ ٹوئن رولنگ کمپریشن فیڈر اس کی رفتار کو کنٹرول کرتا ہے، جو ایک ہی وقت میں بہت زیادہ مواد کو آگے جانے سے روکتا ہے۔ یہ مشین بہت زیادہ طاقت لیتی ہے اور اسی لیے اسے براہ راست نیشنل پاور گریڈ میں وائٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ کافی پاور حاصل کی جا سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اسی طرح کی آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔